جو تاثر عامر صاحب دے رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو کہ اس وقت ریاست چلا رہی ہے وہ ذمہ دار ہے، لیکن یہ دہشت گردی کی جنگ جو اس میں بھی تو کوئی شک نہیں ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ہم بالکل ساری ذمہ داری تو کسی طریقے سے بھی نون لیگ پہ نہیں ڈال سکتے. یہ ناسور جو ہمیں ملا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے جب 2001 کے اندر افغانستان کی جنگ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر جو عذاب جاری ہوا، اس دن سے یہ بڑھتا چلا گیا. اور فرینکلی اسپیکنگ ایون وین وی ہیڈ این آرمی رول ان دا کنٹری، جب فوج بھی ہمارے سر پہ سوار تھی، تب بھی ان لوگوں نے اس کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھائے کہ یہ ناسور ختم کرے. اور یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ جس طرح آپ نے شروع میں بات جو ہوتا بڑا تناور دخت بن گیا ہے کہ اس کو اب کاٹنا مسئلہ بن گیا ہے. اس وقت جو سچویشن ہے، میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر if there is a political will behind it اور آپ واقعی چاہتے ہیں کہ حالات پاکستان کے امپروو ہوں، تو آخر کراچی کے اندر بھی آپ نے ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے. حالات کمپیریٹیولی بہت بہتر ہو گئے وہاں. کام لا اینڈ آرڈر سچویشن ہیز امپرووڈ. میں ابھی پچھلے دنوں کراچی گئی تھی، میں ٹیکسی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ سے واپسی پہ میں نے ایک سوال پوچھا ٹیکسی والے سے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ کچھ حالات میں فرق آیا؟ تو پہلا لفظ اس نے یہ بولا، جی بڑا سکون. وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے 90% آبادی میں سکون چاہتے ہیں، سکون سے رہنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی ایمانداری کی مزدوری کریں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالیں. ہم ان کو اگر ایک سیکیورٹی ہی نہیں پیش کر سکتے تو دیٹ مینز دا فیلئر. آئی اگین سے یہ اس پہ کسی پہ الزام لگانے کی بات نہیں ہے. جو بھی حکومت اس وقت گورننس میں ہوگی، I mean who is looking after the country is responsible for it. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اگر دیکھا جائے تو نہ پیپلز پارٹی کے بھی اس وقت بھی جب یہ حالات خراب ہوئے اور وہ جو سوات یہ بات by the army and it was perforce given by the army کہ جی یہ سچویشن جو ہے وہ اتنی خراب ہو گئی ہے that the army had to intervene in an operation. اچھا، قطع کلامی کے لیے معذرت، میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کی پارٹی کا موجودہ پرسپیکٹو بھی چاہوں گا آپ میں، کیونکہ سسٹم اتنا سکیل ہو چکا ہے، اتنا زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی جو نعرے لگا کے آئی تھی، پی ٹی آئی بھی اس کے اندر کافی حد تک رہ گئی ہے. عملی طور پہ وہ ریزلٹس دیتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. خان صاحب کے پی کے حوالے سے بھی اب تو تجزیات آنے شروع ہو گئے کہ پی ٹی آئی اپنی پارٹی کو وہاں پہ شہید کرنا چاہتی ہے اور دوبارہ سے ایک الیکشن کیمپین سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے. نہیں میرا خیال ہے جی آپ نے کیا کنسلٹیشن پرووائڈ کی؟ آپ کا کیا ہوم ورک تھا؟ آپ نے بھی نون لیگ کی گورنمنٹ کو، وزارت داخلہ کو کچھ نہ کچھ تو اپروچ کیا ہوگا. دیکھیے جی، میرا خیال ہے جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب ہم نون لیگ کی حکومت کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، تو جب ایک اے پی سی بلائی گئی تھی تو جتنا بڑا مینڈیٹ ساری پارٹیوں نے، دیکھیں اس وقت پاکستان کی یعنی جو سچویشن سامنے رکھتے ہوئے، لا اینڈ آرڈر سچویشن رکھتے ہوئے، ٹیررزم رکھتے ہوئے سامنے، اے پی سی کے اندر ساری پارٹیوں نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ نواز شریف صاحب کے سامنے رکھ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک پالیسی کو ساری پارٹی. مقصد یہ ہے ہم لوگ پہلے دن سے ہماری قسمت کا امتحان کہہ لیجئے کہ اتنے سادے حکمران آ گئے، ان کو پالیسی تو بہت دور کی بات، فیزز میں آپ کو سٹیپس میں بتانا پڑے گا کہ اب یہاں پہ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں. پہلے دن سے آج سے 4 سال ہو گئے ہم مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون حملے ہیں دس از اگینسٹ ہیومن رائٹس. اس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ایمنسٹی انٹرنیشنل، سب لوگوں نے کہا یہ غلط ہے، دیز آر وار کرائمز، دے شوڈ ناٹ بی ڈن. ہم ہی نے احتجاج کیا، ہم ہی نے نیٹو کا بند کیا. جب تک وہ سلسلہ کا وہ جو ایئر بیس وہ جو تھی اس کے اوپر ہمارے نے امریکنوں نے نہیں شہید کیا، تب تک نیٹو کی انہوں نے سپلائی نہیں بند کی. اور جب نیٹو کی سپلائی بند کی، اگر آپ کو وہ وقت یاد آئے تو اس وقت کسی قسم کا ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا ان دنوں. ٹل دا نیٹو سپلائی واز اگین ریسٹارٹڈ. اب مقصد کیا ہوا ہے، ہمارے لیے کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ وی آر کمیٹڈ. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑیں. ہم ڈرون اٹیکس جو ہو رہے ہیں پاکستان کی سوورینٹی کے اگینسٹ، وی آر گوئنگ ٹو اپوز اٹ. اور سوائے دیکھیں سوائے تحریک انصاف کے، آپ کے لیڈر کا جو سٹانس آیا ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے بھی نہیں آیا. لیکن بریک پروڈیوس کے بعد آپ
کی پارٹی کا ہوم ورک پوچھوں گا کہ کن فیزز کے تھرو کس طرح سے کیا سسٹم کیا آپ انٹروڈیوس کریں گے کہ دہشت گردی سے آپ نکلیں اور اس ملک کو نکال سکیں. ایک بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کے اوپر. علامہ امین شہیدی ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں اور دو معزز مہمان ہمارے سے اسٹوڈیوز میں چلتا رہا, گرما گرم بحث ہوئی, اور عامر بھائی جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی عامر بھائی پہلے آپ کہہ لیجیے. جی دیکھیں عمران بھائی, بات یہ ہے کہ میں بہت ساری باتوں پہ آج کا موضوع تو شاید وہ ہے, لیکن میں دوسرے انداز میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اتنے الزامات آئے کہ اب اگر میں بات نہ کروں تو یہ غلط ہوگا. میرا فرض ہے میں بات کروں. یہاں پہ بات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی دہشت گردی کے خلاف. میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کسی کو برا, آپ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی دکھا دیں جو دہشت گردی کے ایشو پہ بالکل کلیئرٹی رکھتی ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2, کوئی بات یہ کیسے ہوگی؟ ایک میں جو جنگ آئی وہ تو امریکہ کی ہو گئی, لیکن جو 1979 میں جنگ لڑی گئی وہ تو امریکہ سے ڈالر لے کے, میری بات تو سنیں. علامہ صاحب نے بھی کنڈیم کیا. جی میں کہہ رہا ہوں جو 1979 میں جنگ آئی, جو باقاعدہ امریکہ کی جنگ تھی, جس میں ہمارے لوگوں نے ڈالر کھائے اور اس کے پٹھو ہونے کا ثبوت دیا امریکہ کا, اور جس کی فصل آج جنرل ضیاء کی بوئی ہوئی فصل آج ہم کاٹ رہے ہیں, وہ کہاں گئی؟ پیپلز پارٹی تو مورد الزام آپ ہمیشہ ہر وجہ پہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینا چاہیے وہیں پہ بھی آپ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ہماری قیادت ہی تو ہے جو دہشت گردوں کے ہمیشہ, اسی لیے ہمارے بھی جلسوں کو, ہمارے پروسیشنز کو دہشت گردوں کی طرف سے خطرہ ہوا کرتا ہے, اور کسی قیادت کو کبھی دھمکی ملتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جتنے یہ پرو ٹیررسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو ٹیررسٹ کی فیورٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آج وہ حکومت میں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو آپ نے جو الیکشنز کے اندر دیوار کے ساتھ لگا دیا, کس وجہ سے لگایا؟ کہ ہم لوگ کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایک فرقے کے ساتھ نہیں, ہم تو مظلوم ہیں. اور میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا بات کو سمیٹیے گا میں میں 2 مصروں میں کہ انسان سے جو نفرت کرے انسان نہیں ہے. ہر رنگ کا, ہر نسل کا انسان ہے اپنا. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ یقین رکھتی ہے. بجا جی. علامہ صاحب, پیپلز پارٹی سے بات کرو تو وہ اپنے کپڑے کو, سوٹ بوٹ کو جھاڑ لیتی ہیں. مسلم لیگ نون سے بات کرو, ANP سے بات کرو, کوئی بھی اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتا. حقیقی مسئلہ, حقیقی ذمہ دار, حقیقی کلپریٹ کون ہے پھر قوم کا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سسٹم ہے, اس لیے کہ ہمارے سسٹم میں اتنا کرپشن آ چکا ہے کہ کوئی ادارہ کرپشن سے نہیں رہا. بڑے سے بڑے مجرم جب پکڑے جاتے ہیں تو بہت ہی کم عرصے میں وہ باعزت طور پر بری ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کے اندر پیسہ دے کر آپ پوری تفتیش کا رخ بدل سکتے ہیں اور مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وکیل کی جگہ خود جج بکتا ہے اور پیسے دے کر آپ فیصلے ایسے کروا لیتے ہیں کہ 200 افراد کو قتل کرنے والے لوگ, اس وقت بھی آپ دیکھیے گا نا, آپ کو جنوبی پنجاب میں ایسے بہت سارے نام ملیں گے جو پاکستان کی ڈرامی پورے پروٹوکول کے ساتھ, اور وہ بھی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ, دہشت گردی میں مصروف ہے. جہاں پر اتنا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہو کہ مظلوم کی شناخت مظلوم کی حیثیت سے نہ ہو اور ظالم کو کوئی ظالم کہنے کی جرات نہ کرے, تو پھر آپ اس سسٹم سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پر عدل اور انصاف کیسے ہوگا؟ علامہ صاحب, مورد الزام کس کو ٹھہرایا جائے, سوال کس سے کیا جائے, پوچھا کس سے جائے, درخواست کس کے آگے دی جائے؟ ریاست. میں سمجھتا ہوں ریاست کے وہ ادارے ذمہ دار ہیں جن کا کام لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے. چاہے کسی بھی پولیس ذمہ دار ہیں, عدلیہ ہماری ذمہ دار ہے, حکومت ہماری ذمہ دار ہے. وہ تمام ادارے جن کا کام معاشرے کے اندر امن قائم رکھنا ہے, فساد کو روکنا ہے, دہشت گردی کو روکنا ہے, فتنہ پرستوں کو روکنا ہے, اگر وہی ادارے اپنی یہ ذمہ داری نہ نبھائیں اور ان کو کھلی چھٹی دے دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں امن کا پودا اگے گا یا دہشت گردی کو فروغ ملے گا؟ علامہ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہے گا. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں انجم وکیل نے, مسلم لیگ نون کے رہنما نے جوائن کیا, انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. انجم صاحب السلام علیکم.
जब ये जो फिरका वाराना दहशत गर्दी की, इसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है स्टूडियो के अंदर, और जो अभी तक मुतफक्का तौर पे दो न्यूट्रल साइड से बात आई वो ये कि रियासत रिस्पॉन्सिबल है इस किस्म के एक्ट्स के और रियासत से ही सवाल किया जाना चाहिए। रियासत का नुमाइंदा होने की हैसियत से आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है इस कार्रवाई की जो कि रावलपिंडी में हुई, और आप भी उसी शहर के रहने वाले हैं? देखें जी, सबसे पहली बात तो यह है कि गुज़श्ता 8 साल के मुशर्रफ साहब के गुजरे हैं, 5 साल पीपल पार्टी के दौर गुजरे हैं। इसमें जो है आपने देखा है कि फिरका वारियत गर्दी कितनी परवान, इस हद तक वो परवान चढ़ चुकी है कि किसी के काबू में नहीं आ रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली है और उन्होंने पूरा फोकस किया है इन हालात पर, बिलखसूस आप जानते हैं कि कराची के हालात वो आपके सामने हैं, कितने बिगड़ चुके थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि काफी बेहतरी आ चुकी है। इसी तरह अगर आप बात करें पूरे मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर है वो भी आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछला भी मरहम आप देखें और ये भी देखें आप, फर्क नजर आएगा कि खैर वाफियत से गुजर गया। हालांकि बड़े चैलेंजेस कराने के लिए माजरत को 6 जुमलों के अंदर आपने 4 दफा अल्हम्दुलिल्लाह का, ये साबित करता है कि आप एक साबिर शाकिर आदमी हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, टेलीविजन न्यूज चैनल्स देखते हैं, तो शायद आम पाकिस्तानी इतना अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका नहीं मिलता उसको। आप इतने मशकूर किस बात में हैं? नहीं, मैं मशकूर हूँ जी कि जो हुकूमत फोकस कर रही है हालात पे, बावजूद इसके कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसके बावजूद हुकूमत में पूरा फोकस कर रही है और काफी हद तक हम इंशाअल्लाह है। अगर मौका दिया, तौफीक दी, तो इसी तरह जो मैं समझाऊंगा आज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरा मुल्क, पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक है, और अगर इसी तरह हमने इत्तेफाक पे ताज रहा तो ये मुल्क जो है इस नजासत से निजात हासिल कर लेगा। और आज जो आप जिस वाक्य की बात कर रहे हैं पिंडी की, वो भी एक सडन वाक्य हुआ है और इसमें बड़ा अफसोसनाक वाक्य हुआ है। आप सोचता कि मुझे बताइएगा, मुकदमा दर्ज किया गया 100 नामालूम मुश्तबा अफराद के खिलाफ, क्या ये उन लोगों के साथ जिनकी जाने गई इस वाक्य में उनकी नहीं, 100 वो कहां से आएंगे, वो कैसे आप ढूंढेंगे, उनकी शनाख्त कैसे होगी? बहुत बड़े सवालिया निशान है। ये देखें जी, ये जहाँ जिस जगह वाक़या हुआ है वहाँ भी एक मदरसा था, तो वो वहाँ एक खसूस जगह पे ये वाक़या हुआ है। वहाँ एक मदरसा था जो दो आप कह सकते हैं कि मुखालफ तो नहीं कह सकते, हम तो सबको मुसलमान ही कहते हैं, लेकिन एक अहले सुन्नत वल जमात थे और एक अहले तशय्युअ थे, तो उनके दरमियान हुआ है और वो अचानक सडन हुआ है और वहाँ भी लोग दोनों तरफ जमा थे। और जब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, उसके बाद आप दहशतगर्दी की जंग के लिए जो पार्टी का ब्लूप्रिंट पार्टी में किया गया, आप जैसी सीनियर लीडरशिप के साथ, वो आपके साथ शेयर करें, आपसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब,